السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بلال احمد ٹی وی کے اندر۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ایم ایس ایکسل کے اندر کس طرح سے پرنٹ کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ایم ایس ایکسل کے اوپر پرنٹ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کی سیٹنگ جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایم ایس ایکسل کی کیا ایسی سیٹنگ ہے جس کے بعد ہم لوگ بیسٹ یا پرفیکٹ طور پر ہم لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا لینڈ اسکیپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا ڈیٹا جس بھی فارمیٹ کے اندر موجود ہے، آپ نے اس حوالے سے اس کے پیج کو سلیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈیٹا میں تمام A4 پیج کے اندر نکالنا چاہتا ہوں، تو میں نے پیج کے سائز پر جا کے سب سے پہلے A4 پیج کو سلیکٹ کیا۔ اگر آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ تعداد میں ہے تو کیونکہ A4 پیج سے 1 انچ بڑا تقریباً جو ہے وہ لیگل پیج ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس پیج کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 یا 3 انچ کے 2 یا 3 انچ کا فرق اس کے اندر ہوتا ہے لیگل اور A4 کے اندر، تو آپ چاہیں تو لیگل بھی لے سکتے ہیں، A4 بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے تو تمام یہاں پر پیجز موجود ہے، جس کے اندر آپ کو پرنٹ چاہیے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری چیز آتی ہے وہ اورینٹیشن ہے۔ اورینٹیشن کے اندر آپ نے لینڈ اسکیپ یا پورٹریٹ کو کرنا ہے۔ اگر میرا ڈیٹا کچھ اس تعداد کے اندر ہوتا تو میں پیج ضرور پورٹریٹ لیتا، لیکن میرا ڈیٹا جو ہے اس وقت ہاریزونٹل وے کے اندر موجود ہے، تو اس وجہ سے میں کون سا پیج سلیکشن کروں گا۔ پیج کے اندر اورینٹیشن ہماری کون سی ہوگی؟ لینڈ اسکیپ کی ہوگی۔ لینڈ اسکیپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے ڈیٹے کے اندر کوئی فری اسپیس موجود تو نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو اپریل مئی جون کے درمیان کچھ اسپیس نظر آ رہا ہے، تو اس تمام اسپیس کو پورے ڈیٹے سے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کے اوپر رہتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے سیل کو رینج میں لینا، جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا کرسر کہ ایرو کا نشان جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو گیا۔ میں نے لیفٹ کلک کیا، میں نے تمام سیل کو رینج میں لے کر یہاں سے جیسے کسی بھی سیل کے درمیان میں نے یہاں پر کچھ اس طرح سے کرسر جب آپ کا ہو جائے گا، آپ نے ڈبل کلک کیا تو تمام ڈیٹا آپ کا کیا ہوگا کہ مکمل طور پر فٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا فری اسپیس مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ اپریل کے درمیان کسی بھی قسم کا ہمارا فری اسپیس موجود نہیں ہے، جو کہ بلا وجہ کی جگہ لے کر لی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ڈیٹا نے بلا وجہ کی جگہ لی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا اسکیل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پر آپ جیسے یہ پیج لے آؤٹ کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ کا کتنا ڈیٹا ایک پیج کے اندر موجود ہے اور کتنا دوسرے پیج کے اندر موجود ہے۔ اب ایک پیج کے اندر آپ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ایک پیج کے اندر ہی تمام ڈیٹا ہے۔ اس وقت اسکیل ہمارا 100% پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہاں سے اگر میں ان دونوں سیل کو یہاں اس پیج کے اندر لے کے آتا ہوں تو ہمارا اسکیل جو ہے وہ سم تھنگ چھوٹا ہو جائے گا۔ اسکیل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا اسکیل آپ کا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا پرنٹ کے فونٹ سائز آپ کا اسمال ہوتا جائے گا۔ آپ نے اس بات کو بالکل ذہنی طور پر سمجھ لینا ہے، ذہن نشین کر لینا کہ آپ کا پرنٹ لیتے وقت آپ کا جو اسکیل ہے وہ 100% پہ ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی بات آپ کو مزید بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ڈیٹا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن کچھ تھوڑا ہی تعداد میں موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا فارمیٹ جو وہ ایک تھوڑی تعداد میں ایم ایس ایکسل کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا اسکیل جو وہ مکمل طور پہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسکیل کو اب تک آپ نے چھوٹا نہیں کرنا جب تک آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہ ہو۔ صحیح ہے، بہرحال میں آپ کو مزید بھی اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج پر لانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے پیج بریک کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سا ڈیٹا ہمارا اس وقت پیج نمبر 1 کے اندر موجود نہیں ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی لائن بھی نہیں ہے۔ نیچے والے ہم لوگ سیلز کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے سیل این کی بات کریں تو لائن کی، تو یہاں پر یہ والی بھی موجود نہیں ہے۔ ان تمام ڈیٹا کو رینج میں لینے کے لیے آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے بلو لائن کے اوپر ڈریگ کرنا ہے، تو یہاں پر آگے یہ تمام ڈیٹا ہمارا پرنٹ کے اندر آگے یہاں سے لیتے ہوئے آپ نے اس کو بھی یہاں سے کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں تک کر لینا ہے۔ اب جو بات ہے یہ والی لائن فائنل لائن جو ہے ہماری یہ والی لائن ہے، جس کو ہم لوگوں نے یہاں سے ڈریگ کرتے ہوئے کارنر پر لے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہمارا مکمل طور پر ڈیٹا ہے وہ کس کے اندر آ گیا؟ ایک پیج کے اندر آ گیا، لیکن وہی بات کہ ہمارا اسکیل جو ہے اس وقت چھوٹا ہو چکا ہے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اسکیل جو ابھی بھی ایک بڑے نمبر کے اندر موجود ہے، یعنی کہ 92% تک ہے۔ اس اسکیل کو آپ نے زیادہ چھوٹا نہیں ہونے دینا۔ اگر مثال کے طور پر یہاں پر اسکیل 50% پر ہوتا تو یہاں پر آپ کا جو پرنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ پرنٹ کو صحیح بہتر طور پر لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اسکیل جو ہے وہ زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے. یہاں پر اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا تھوڑی سی تعداد میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا اسکیل جو ہے چھوٹا بہت زیادہ جو ہے 50% پہ 60% پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پرنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آتا. ہمارے فونٹ سائز 12 ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پرنٹ جو ہے وہ بالکل 6 یا 7 فونٹ سائز پہ پرنٹ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسکیل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اسکیل کو کیا کرنا ہے، 100% پہ رکھنا ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ایریا کٹتا ہے، مثال کے طور پر ابھی اگر میں 100% پہ اپنے اسکیل کو کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارے پرنٹ سے مائنس ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ والا ایریا بھی ہم لوگوں کو پرنٹ کے اندر چاہیے، تو ہم لوگوں نے ڈریگ کرتے ہوئے اس کو یہاں کارنر پہ لے آئے اور ہمارا اسکیل جو وہ 92% پہ ہو گیا. تو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسکیل کو زیادہ آپ 60%، 50%، 70% پر نہ آنے دیں. صحیح ہے. اگر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ آپ کہہ دیں گے فونٹ سائز آپ کو اسمال چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ جسٹ فارمیلٹی کے طور پر ہی آپ ڈیٹا تیار کر رہے ہیں یا اسکرین کے طور پر آپ ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرنٹ کے طور پر فارمل طور پر دکھانا چاہتے ہیں کسی کو، انفارمل طور پر لیٹر ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ بذریعہ طور پہ اپنے آفیسز کے اندر دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو 60% کے اسکیل کے اوپر آپ کو پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا ڈیٹا اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا رینج کے اندر آ چکا ہے. ہمارا ڈیٹا مکمل طور پر ہمارے سامنے پرنٹ کے لیے ریڈی ہے. اب کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں پر آپ کو میں سمجھاتا چلوں. یہاں پر آپ مارجن دیکھ سکتے ہیں. مارجن کے آپشن پہ آ کے آپ نے کسٹم کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاریزونٹلی طور پر فٹ ہوا ہوا ہے، ہاریزونٹلی طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا اس وقت موجود ہے. اگر یہاں سے میں چیک ہٹا دیتا ہوں میرا ڈیٹا لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلک کر کے رکھنا ہے. اگر آپ کا ڈیٹا آپ نے دونوں کے اوپر کلک کر کے دیکھ لینا ہے کہ کون سا چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ورٹیکلی طور پر اگر آپ نے ڈیٹا کو کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہی موجود ہے. لیکن اگر میں یہاں سے چیک ہٹا کے یہاں پر کلک کرتا ہوں تو میرا ڈیٹا مکمل طور پر فٹ آ جاتا ہے پیج کی، یعنی کہ پیج کے بیچ میں آ جاتا ہے. یہاں سے آپ پرنٹ پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کتنا اس وقت پرنٹ کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا تمام ڈیٹا پرنٹ کے لیے ریڈی ہے. یہاں پر اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا پرنٹ کے اندر کیسا آئے گا، تو آپ یہاں پر جا کر بذریعہ طور پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا تمام ڈیٹا موجود ہے. اور آپ کے سامنے جو میں نے ابھی مارجن سلیکٹ کیا تھا، وہ مارجن کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اور یہاں سے آپ کو تمام جو ہے وہ ایریا جو مارجن ہے وہ ایکول ہی لگ رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں مثال کے طور پر یہاں سے مارجن کو ہٹا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں سے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرا پیج کا جو جھکا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. فی الحال نہیں ہو رہا، لیکن ہوتا ہے ایسے کیونکہ میں پہلے سلیکٹ کر چکا ہوں، اس وجہ سے ایسی پرابلم آ رہی ہے. بہرحال ہم لوگوں نے اس کو ہاریزونٹل کو سلیکٹ کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پرنٹ پریویو دیکھنا ہے کہ بذریعہ کہ آپ کا پرنٹ کیسا آ رہا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے پرنٹ کے لیے ریڈی ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ سلیکشن کر کے بھی ڈیٹے کو نکال رہے ہوتے ہیں. سلیکشن سے اچھا یہ ہے کہ آپ پیج کو سلیکٹ کیے بنا ہی مکمل طور پر آپ اس کو پرنٹ دے سکتے ہیں. سلیکٹ کرنے میں آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جسٹ کنٹرول پی دبایا، آپ نے ڈیٹے کو دیکھا کس طرح کا ہے. یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کے پاس پرنٹر موجود ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے. یہاں سے آپ نے نمبر آف کاپیز دیکھ لینے، کتنی کاپیاں آپ کو چاہیے. ایکٹیو شیٹ کو سلیکٹ کر لینا. اگر آپ پرنٹ سلیکشن کے اندر دیکھتے ہیں آپ کو انٹائر ورک بک چاہیے، آپ نے اس پہ کلک کر دینا. اگر آپ پرنٹ سلیکشن کریں گے تو یہ ایریا ایکٹیو ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس ایریا کو میں سلیکشن کر لیتا ہوں. یہاں سے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے سلیکشن پہ کلک کرتا ہوں تو وہی ایریا جو میں نے سلیکٹ کیا تھا اتنے کا ہی پرنٹ آئے گا، باقی اس میں سے مائنس ہو جائے گا. کون سا پیج کہاں سے کہاں تک چاہیے آپ کو پیج نمبر لکھ سکتے ہیں، پیج 1 سے لے کر پیج 10 تک. اگر اب آپ کے پاس 100 پیج موجود ہیں تو آپ کو کہاں سے کہاں تک پیج چاہیے آپ نے یہ سلیکٹ کر لینا ہے. لینڈ اسکیپ یا پورٹریٹ کے اندر آپ نے لینا ہے وہ دیکھ لینا ہے. A4 لیگل یا جو بھی ہے آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ایکسل کے اندر ہم لوگ پرنٹ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے پرنٹ ایکسل کے اوپر کافی کام کیا اور ہمارا روزانہ کا ہی تقریباً کام ایکسل کے اوپر آ ہی جاتا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا مکمل طور پر صحیح اور بہتر طور پر پرنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور یہاں سے پیج بریک اور پیج لے آؤٹ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا کتنا ایریا
پرنٹ کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ تمام سیٹنگ تھی, کوئی اتنی ہارڈ کام نہیں ہے, یا آپ کہہ دیں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو یعنی کہ پیج کا پرنٹ نکالنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام ہے ایکسل کے اندر. بس یہ ہے کہ ہمیں بیسک سیٹنگس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ میں جب بھی پرنٹ نکالتا ہوں میرا پرنٹ تقریباً جو ہے وہ 100%, یا اسکیل اگر میرا چھوٹا بھی ہوتا ہے تو میرا پرنٹ ہمیشہ صحیح آتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کی سیٹنگ کے بارے میں پتہ تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.